بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام حیض کے متعلق مسائل کا سلسلہ نمبر 5، 6 رجب سن 1443 ہجری مطابق 8 فروری سن 2022۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپریشن کے ذریعے ولادت پر نفاس کا حکم۔ اگر کسی عورت کا بچہ پیٹ کا آپریشن کر کے نکالا جائے تو اگر خون بچے دانی سے بہا ہے تو وہ عورت نفاس والی کہلائے گی، اور اگر بچہ دانی سے پیشاب کے راستے سے خون نہیں بہا تو اس کو نفاس نہیں کہا جائے گا، بلکہ ظاہری زخم پر محمول کیا جائے گا، مگر غسل بہرحال ضروری ہوگا۔ بچہ کٹ کٹ کر نکلے۔ اگر بچے کا اکثر حصہ کٹ کٹ کر باہر آ جائے تو اس کے بعد جاری ہونے والا خون نفاس کہلائے گا۔ اگر بچے کے 2-1 اعضاء ہی کٹ کر باہر آئے ہوں اور اکثر اعضاء ابھی اندر ہوں تو اس وقت جاری ہونے والا خون استحاضہ کا ہوگا، اور اس حال میں بھی اس عورت پر نماز کا پڑھنا فرض ہوگا۔ بچے کی پیدائش کے بعد خون کا تسلسل۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد خون مسلسل جاری ہو جائے تو اگر نفاس اور حیض اور پاکی کے بارے میں عورت کی عادت متعین اور معلوم ہو تو اس کے مطابق عمل کرے، یعنی جتنے دن نفاس کا معمول ہو ان کو نفاس، اور جتنے دن پاک رہنے اور اس کے بعد حیض آنے کا معمول ہو ان کو پاکی اور حیض کے ایام سمجھے۔ دوسری بات، اگر نفاس اور حیض کی کسی کی بھی عادت کا بالکل پتہ نہ ہو تو اولاً 40 دن نفاس کے، پھر 20 دن پاکی کے، اور پھر 10 دن حیض کے قرار دے۔ نمبر 3، اگر نفاس کی مدت معلوم ہے، مثلا 15 دن، مگر حیض اور پاکی کے ایام مجہول ہیں تو 15 دن نفاس سمجھ کر 20 دن پاکی اور پھر 10 دن حیض کے شمار کرے گی۔ اگر نفاس کی مدت مجہول ہو مگر پاکی اور حیض کی عادت متعین اور معلوم ہو تو پھر 40 دن نفاس کے شمار کرے گی اور پھر متعین عادت پر عمل کرے گی۔ استحاضہ، سیلان الرحم کی بیماری میں مسلسل جو خون آتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں، بشرط یہ کہ اس کو حیض یا نفاس نہ قرار دیا جا سکے۔ استحاضہ کا حکم۔ مستحاضہ عورت معذور شخص کے حکم میں ہے، لہذا جن ایام کے خون کو استحاضہ قرار دیا جائے ان ایام کی نمازوں کو نہیں چھوڑے گی، بلکہ معذور کی طرح ہر نماز کے وقت کے لیے الگ وضو کر کے نماز وغیرہ پڑھتی رہے گی، اور استحاضہ کے زمانے میں شوہر کے لیے اس سے ہر طرح کا انتفاع حلال ہوگا۔ مستحاضہ اپنی عادت بھول جائے۔ اگر مسلسل خون جاری رہنے میں مبتلا عورت کو یہ یاد نہ رہے کہ مہینے میں کس وقت اور کتنے دن اس کو حیض آتا تھا اور کتنے دن وہ پاک رہتی تھی، اس کی کچھ شکلیں ہیں۔ نمبر 1، اگر وہ حیض اور استحاضہ میں کسی علامت سے امتیاز کر سکنے پر قادر ہو تو اپنے امتیاز پر عمل کرتے ہوئے عبادات انجام دے، یعنی حیض کے وقت نماز روزہ ترک کرے اور اس سے غسل کر کے بقیہ دنوں میں نماز روزہ ادا کرے۔ نمبر 2، اگر خون میں امتیاز نہ کر سکتی ہو تو پھر خوب سوچ سمجھ کر غالب گمان پر عمل کرے، یعنی جس وقت اسے غالب گمان یہ ہو کہ اب حیض شروع ہو گیا ہے تو نماز چھوڑ دے، اور جب یہ گمان غالب ہو کہ اب استحاضہ شروع ہو گیا ہے تو غسل کر کے پاک ہو جائے اور نماز روزہ شروع کر دے۔ نمبر 3، اگر اتنی زیادہ بھول ہو جائے کہ اسے بالکل پتہ ہی نہ چل پائے کہ حیض ہے یا استحاضہ تو یہ عورت مستحاضہ متحیرہ کہلاتی ہے، اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہر ممکن احتیاطی حکم پر عمل کرے، مثلا ہر نماز مستقل غسل کر کے پڑھے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہی وقت اس کے حیض کے انقطاع کا ہو،
پھر اگلی نماز کے وقت میں غسل کر کے پہلی سابقہ وقت کی نماز قضا پڑھے، اس کے بعد وقتیہ نماز ادا کرے اور ہر نماز کے وقت میں ایسا ہی کرتی رہے۔ نمبر 2، نفل نماز اور روزہ نہ رکھے۔ نمبر 3، فرض اور واجب نماز میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد مختصر سے مختصر قرات کرے۔ نمبر 4، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے۔ نمبر 5، قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگائے۔ نمبر 6، مسنون اور نفلی طواف نہ کرے اور طواف زیارت ادا کر لے مگر 10 دن کے بعد اس کی قضا کریں، اور طواف وداع کر لے مگر بعد میں اس کی قضا نہیں ہے۔ نمبر 7، ایسی عورت مسجد میں نہ داخل ہو۔ نمبر 8، پورے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد 20 روزوں کی قضا کرے۔ نمبر 9، اس کا شوہر اس حال میں اس سے بالکل جماع نہ کرے۔ نمبر 10، اگر ایسی عورت کو عدت طلاق گزارنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کی عدت 19 مہینے 9 دن اور 20 گھنٹے میں پوری ہوگی۔ یہ ساری شرائط ہیں اس عورت کے لیے جو اپنی عادت بھول جائے کہ کتنے دن حیض آتا ہے، کتنے دن پاکی رہتی ہے، اس کے لیے ان تمام 10 باتوں کو بھی اور اس سے پہلے کی 4 باتوں کو بھی دھیان سے سنیں۔ 9 سال سے کم عمر میں آنے والے خون کا حکم۔ لڑکیاں کم از کم 9 سال میں بالغ ہوتی ہیں، لہٰذا اگر 9 سال سے کم عمر میں خون آ جائے تو اس کو حیض شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ استحاضہ ہے۔ 55 سال کی عمر کے بعد خون کا حکم۔ 55 سال کی عمر کے بعد عموماً حیض نہیں آتا، لہذا اس عمر کے بعد اگر عورت کو خون آئے تو پھر اس کا رنگ دیکھا جائے گا۔ اگر وہ خالص خون کا رنگ ہو یعنی خوب سرخ یا سیاہ ہو تو حیض ہے، اور اگر دوسرا کوئی رنگ ہو تو حیض نہیں۔ البتہ اگر اس عورت کی عادت پہلے سے اس دوسرے رنگ کے خون آنے کی رہی ہو تو اس رنگ کا خون بھی حیضی شمار ہوگا۔ حالت حمل میں خون کا حکم۔ کسی عورت کو حمل کے زمانے میں خون نظر آ جائے تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، یعنی وہ اس کی وجہ سے روزہ اور نماز نہیں چھوڑے گی۔ حالت حمل میں حیض نہیں آیا کرتا، وہ جو بھی خون آتا ہے وہ استحاضہ کے حکم میں ہے۔ لیکوریا کا حکم۔ مرض یا کمزوری کی وجہ سے نکلنے والا سفید مادہ ناپاک ہے، اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑے پہ لگ جائے تو اسے پاک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جس عورت کو کبھی بھی یہ مرض لاحق ہو وہ وضو کر کے نماز پڑھتی رہے، اس پر غسل لازم نہیں ہے، اور اگر اس مرض کی اتنی کثرت ہو کہ کسی نماز کا پورا وقت اس طرح گزر جائے کہ فرض نماز بھی پڑھنے کا موقع نہ مل پائے تو یہ عورت معذور کے حکم میں ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے ایک نماز کے پورے وقت میں 1 مرتبہ وضو کافی ہوگا اور سفیدی نکلنے سے بار بار اسے وضو کرنا نہ پڑے گا۔ ایسی معذور عورت کے حق میں یہ سفیدی ناپاک بھی نہ سمجھی جائے گی، اور یہ حکم اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ ہر نماز میں کم از کم 1 مرتبہ عذر پایا جاتا رہے۔ یہ تمام باتیں ماشاءاللہ حیض اور نفاس کے متعلق 5 قسطوں میں اور 5 سلسلوں میں چلی ہے۔ یہاں پر ہم حیض اور نفاس کی باتوں کو پوری کرتے ہیں۔ اب آئندہ انشاءاللہ معذوری کے احکامات کہ معذوری کی حالت میں وضو اور غسل کا کیا حکم ہے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو برابر سنتے رہیں، سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔